بندے نے جہاں پر موت پائی اللہ کے راستے میں دین پھیلاتے ہوئے اس شخص کو اللہ جنت میں اس کے گھر سے وفات کی جگہ تک پورے اتنے بڑے فاصلے کی بے جوڑ موتی کا محل عطا فرمایا۔ بے شک بے شک میرے دوستو، ان لوگوں نے محنت دیکھی، انہوں نے مشقتیں اٹھائی، انہوں نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے محنتیں کی۔ ہمیں ان کے اوپر بھی سال ثواب پڑھنا چاہیے، ان کے لیے بھی شکریہ کے کلمات کہنے چاہیے کہ ان لوگوں نے ہمیں دین پہنچایا۔ آج ہم ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے۔ میں جب پہلی بار آیا تو میرا جی بھی چاہتا تھا کہ جب اثر ہو گیا پھر جا کر دعا مانگیں گے باہر۔ پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ذرا 10 منٹ دھوپ میں تو نکل، ذرا تصور تو کر، کانسیپٹ میں لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح یہاں موجود تھے۔ یہ جو درخت ہے نا، یہ بھی جنرل ضیاء کے دور میں یہاں لگوائے گئے، اس سے پہلے یہاں درخت بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ اب تو یہ درخت بھی آکسیجن دے رہے ہیں، اس کا بھی سایہ مل جاتا ہے۔ ذرا وہاں پر جا کر تھوڑا دھوپ پہ جا کے بندہ تھوڑا تصور تو کرے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے مانگا کرتے۔ میرے دوستو، یہ حج ادائے محبوبی کا نام ہے، ورنہ اپنے کپڑے اتار کے دوسرے کپڑے پہننے کا مطلب کیا ہے؟ ایک ہی مطلب ہے، اللہ کے بندے تو اس جگہ جا رہا ہے جہاں سے تو ماں کے پیٹ جیسی پاکیزگی لے کر آئے گا۔ تو وہاں آیا تھا، اس وقت تیری عمر چھوٹی تھی اسی لیے تجھے کپڑا نہیں دیا تھا، اب عمر بڑی ہے اسی لیے تجھے تیرے سطر چھپانے کا کپڑا دیا ہے۔ یاد رکھ، جب دنیا سے جائے گا تیرے ہاتھ خالی ہوں گے، لے کے نہیں جائے گا۔ آج ہم مال جمع کرتے کریں، دین پہ خرچ کریں پھر ٹھیک ہے، اس کے حقوق ادا کریں پھر ٹھیک ہے، بیوی بچوں کو رزق حلال کھلائیں پھر ٹھیک ہے، لیکن کوئی مال جمع کرے، حرام حلال کا فرق نہ دیکھے، جو آئے اپنے پاس جمع کرے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں، کرتے ہیں یہ لوگ مال جمع کس کے لیے؟ یہاں کرتے ہیں یہ لوگ مال جمع کس کے لیے؟ یہاں پیسلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر، وہاں کوئی ATM نہیں جائے، وہاں کوئی جیب نہیں جائے گا، وہاں کوئی ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا شاپر بھی نہیں جائے گا کہ اس تھیلی میں وہ اپنے لیے کوئی چیز لے کر جائیں۔ میرے دوستو، وہاں ہمارے اعمال جائیں گے جو ہم نے کیا ہو۔ دنیا کے اندر رہنے میں ہمارا امتحان کا وقت ہے، عظیم دن ہے، اللہ نے ہمارا انتخاب یہاں کیا ہے۔ صرف انتخاب پہ ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، صرف انتخاب پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے قبولیت بھی مانگے۔ اللہ انتخاب کیا ہے تو قبول بھی کر، بس دعا مانگے، پھر اس پہ یقین رکھے کہ اللہ نے معاف کیا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاملی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، فضائل حج لکھی ہے، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ جب یہاں تشریف فرما ہوئے، دیکھو کاندھلا میں پیدا ہوئے، خوشی اور مسرت کے لمحات میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، غم میں تو ہر کوئی یاد کرتا ہے نا۔ اس کی دعا پر اوکے ٹو بورڈ کے کچھ کیمنٹس لکھے جاتے ہیں فرشتوں کی طرف۔ اوکے ٹو بورڈ سمجھتے ہیں نا؟ سمجھتے ہیں۔ میں ایک مثال دینے لگا، آپ کسی جگہ کوئی اپلیکیشن دیں اور وہاں کا کوئی سینئر آفیسر اس اپلیکیشن پہ اپنے کیمنٹس لکھے کہ ہمارا بندہ ہم جانتے ہیں صحیح کام کرنے والا ہے، جاب پکی ہے بندے کی۔ میں پہلی مرتبہ اپنے بچوں کو ساتھ لا رہا تھا، یہ کہ فلائٹ سے تم نے کہا آپ کا ویزا اور ہے، بچوں کا اور ہے، اوکے ٹو بورڈ کے کیمنٹس لکھوائے PIA سے تاکہ وہ بتائیں ان کے بچے ہیں، پھر ٹکٹوں میں سیم ہو جائے گا، پھر آسانی ہوگی۔ اب سنیں، فرمائے جو بندہ مسرت اور خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، غمی میں بھی یاد کرتا ہے، جب اس پہ غم آتا ہے یہ دعا کے لیے ہاتھ ہوتا ہے، تو جب اس کی دعا اوپر جاری ہوتی ہے نا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ مانوس آواز ہے، ہم جانتے ہیں، ہماری جان پہچان ہے اس آواز سے اللہ، یہ ہر وقت آپ سے مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول کر لے۔ دیکھو خوشی میں مانگنے والے کے لیے کیمنٹ فرشتوں کے آ گئے، اور فرمایا جو صرف غمی میں مانگتا ہے، خوشی میں رب کو بھول جاتا ہے، فرمایا یہ جب دعا کرتا ہے تو فرشتے اس پر بھی کیمنٹ کرتے ہیں، اللہ نامانوس آواز ہے، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا، تو ارحم الراحمین ہے، معاف کر دے تیری مرضی، دعا رد کر دے تیری مرضی، پھر وہ جانے اور اس کا رب جانے۔ میرے دوستو خوشی میں بھی رب کو یاد کرے، ہمیشہ بندہ اللہ کو یاد کرے۔ یاد رکھیں بندے کو خوشی میں سب کچھ بھول جاتا ہے لیکن رب نہیں بھولنا چاہیے، اللہ نہیں بھولنا چاہیے۔ جتنی خوشی کی بات، دیکھو عید سے بڑی خوشی اور کیا ہوگی، لیکن خطبہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ کی حمد، اللہ کی یاد، خوشی میں۔ نکاح کتنی خوشی کی بات ہے، لفظ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی خوشی سے معاملہ ہے۔ میرے دوستو
کھانا کھانے کے بعد بندے کو راحت ملتی ہے اور اس کے بعد بھی لفظ الحمدللہ ہے. بندہ سے نیند سے اٹھنے کے بعد فریش ہو گیا, پھر بھی لفظ الحمدللہ سے دعا ہے. یہ خوشی میں بھی ہمیں ہمارے نبی نے رب کو بھولنا نہیں سکھایا, رب کو یاد کرنا سکھایا ہے. میرے دوستو, اللہ کو یاد کریں. اس جگہ اللہ رب العزت سے مانگیں, مانگنا ہی ہے جو سب کچھ دے گا. میرے دوستو, میں ایک بات سمجھاتا ہوں سنیں. بعض اوقات شیطان ایک دل میں خیال ڈالتا ہے, میں اس کا جواب دینے لگا. پتہ ہے شیطان دل میں کیا ڈالتا ہے؟ سنیں, میں امام روم رحمت اللہ علیہ کی بات اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اللہ آپ کو حضرت امام روم کی تربت پہ لے جائے. قومیہ میں ترکی کے اندر حضرت امام روم کی قبر ہے. میں الحمدللہ وہاں حاضری دی ہے. ایک عجیب شان ہے حضرت امام روم کی. مثنوی شریف, آپ تو ماشاءاللہ کراچی سے ہیں, اور ہمارے شیخ مکرم حضرت مولانا حکیم محمد اختر نور اللہ مرکزہ سے کون کراچی کا ساتھی واقف نہیں ہوگا. وہ جو مثنوی کے اشعار حضرت سناتے تھے اور مثنوی کی باتیں سناتے تھے, میں اس شاہ روم کی بات کر رہا ہوں. ترکی کے لوگ حضرت روم کے اتنے قدردان ہیں, وہ نام نہیں لینے دیتے, کہتے ہیں حضرت مولانا, بس. ہاں, مولانا روم نہیں کہا جاتا. میں ان کی بات اپنے لفظوں میں نقل کرنے لگا. کہتے شیطان ایک دل میں وسوسہ ڈالتا ہے معافی مانگنے والے مومن کے. جو مومن معافی مانگ رہا ہوتا ہے نا اللہ سے, شیطان ایک وسوسہ ڈالتا ہے. کیا شیطان کہتے ہیں یہ گناہ پہلے بھی کیا تھا, جی کیا تھا. معافی مانگی تھی, اجی مانگی تھی, اور پھر توڑ دی, اجی توڑ دی. کتنی مرتبہ توڑی؟ 6-7 مرتبہ توڑ بیٹھو. کس منہ سے رب سے مانگ رہے؟ 6-7 مرتبہ اس معافی اور وعدے کو کر کے وعدے توڑ بیٹھا, توبہ توڑ بیٹھا. اب کس منہ سے اللہ کو مانگتا ہے؟ کس منہ سے اللہ کے دربار میں ہے؟ کہ سنو, یہ لاؤبالی پنے کا شیطان کا وسوسہ ہے. کہ شیطان کو ایک جملہ کہنا کہ تو نے کیا مجھے سمجھا کہ میں ایک بندے کا دل دکھاؤں, پھر معافی مانگوں وہ معاف کر دے, دوسری تیسری مرتبہ دوبارہ دکھاؤں معاف کر دے, چوتھی مرتبہ تو وہ بھی کہے گا شرم کر کتنی مرتبہ دل دکھا رہا ہے. فرمائے یہ تو مخلوق کی بات ہے, ہم تو خالق کے دربار میں ہیں. اللہ وہ معاف کرنے والا ہے جو بندہ توڑ کے دوبارہ معافی مانگے, رب پلٹ کے تانا نہیں دیتا کہ پچھلی دفعہ بھی معافی مانگے. سبحان اللہ. اب کیا یہ نہیں ہے ولا یخاف عقباها کی تفسیر ہے. اللہ کے ہاں یہ تانا نہیں ہے. حدیث قدسی میں حضرت امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان جو ہمارے نبی نے اللہ کا فرمان نقل کیا. اللہ کے 2 قسم کے فرمان ہیں. حدیث قدسی وہ فرمان ہے جو قرآن نہیں ہے لیکن ہے اللہ کا فرمان. اس میں اللہ نے ڈائریکٹ بندوں سے خطاب فرمایا اور مقام استغنا بتایا ہے. اپنی طاقت, اپنی ملوکیت, اپنی بادشاہی کا اظہار فرمایا. لفظ کیا ہے؟ فرمایا یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. کان کی کھڑکیوں سے دل تک حضور کے اس فرمان کو راستہ دینا فرمایا رب نے. اے آدم کے بیٹے, کیا دل میں خیال نہ بیٹھا کہ میرے گناہوں کی مقدار زیادہ ہے؟ یار میرے گناہوں کی تعداد زیادہ ہے اور میرے گناہوں کی گٹھڑیاں زیادہ ہے. فرمایا رب نے فرمایا کتنی زیادہ ہے؟ لو بلغت ذنوبک عنان السماء. اوے دنیا کو بھر دیا تو نے, دنیا کے 7 سمندروں کو بھر دیا تو نے اپنے گناہوں سے. پہاڑ بھی ڈوب گئے تیرے گناہوں کی گٹھڑیوں میں. اچھا آگے چل, کیا آسمان کے او بلندیوں تک تیرے گناہ پہنچ گئے؟ اتنا گناہگار. اچھا اگر تو اتنا گناہگار ہے تو میری رحمت سن. ثم استغفرتنی. ایک وقت آیا تیرے دل نے کہا اللہ غلطی کر بیٹھا. ایک وقت آیا تیرے من میں بات پیدا ہوئی اللہ گناہ کر بیٹھا. فرمایا تیرے من میں یہ بات آنی تھی, تو نے میرے سامنے ہاتھ اٹھائے. غفرت لک ولا ابالی. میں اتنے بڑے گناہوں کو یوں چٹکی میں معاف کروں گا, مجھے کسی کے تانے کی کوئی پرواہ نہیں. سبحان اللہ. یہ لاؤ رب کے دربار, یہ ہے اللہ کا معاملہ. اللہ رب العزت دلوں کے بھید جان. وہ اسرائیلیات میں ہے نا ایک بات, اسرائیلی روایت اس کو کہتی ہے کہ جو پچھلی قوموں کی باتیں ہوں. 3 قسم کی روایتیں ہوتی ہیں. ایک روایت وہ ہوتی ہے جو ہماری شریعت کے خلاف